امریکی صدر کا پاکستان سمیت تمام مسلم ملکوں سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ کہا تمام مسلم ملکوں کے لیے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنا لازمی ہے۔ سعودی عرب اور قطر کو دستخط میں پہل کرنی چاہیے۔ ایک یا دو ملکوں کے دستخط نہ کرنے کی وجہ قبول کروں گا۔ زیر بحث ملکوں میں سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی، مصر اور اردن شامل ہیں۔ یو اے ای اور بحرین پہلے ہی ابراہیمی معاہدے پر دستخط کر چکے۔ اکثریت کو ایران کے ساتھ اس تصویر کو مزید تاریخی بنانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ معاہدہ 5000 سال میں پہلی بار مشرق وسطیٰ میں حقیقی امن لائے گا۔ یہ دنیا بھر میں معتبر دستاویز ہوگی۔ معاہدے پر دستخط نہ کرنے والے ملکوں کو اس ڈیل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایران جنگ بندی معاہدہ کرے تو اسے ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنانا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ اپنے نمائندوں کو مسلم ملکوں کے ساتھ دستخط کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کا دو ٹوک موقف۔ سی این این نے سعودی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ کی طرح اب بھی بالکل واضح ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات صرف اسی صورت قائم کرے گا جب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ سعودی عرب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ چینی صدر قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے معترف۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ آپ نے ایران میں امن عمل کے لیے مثبت کوششیں کی۔ چین پاکستان کے تعمیری کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ بدلتے عالمی حالات کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعلقات ہماری ترجیح ہیں۔ دونوں ملکوں کی دوستی نسل در نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ چینی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چین آمد پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مذاکرات میں پاکستان نے مخلصانہ کوششیں کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ کل رات تہران سے پہنچے، پوری رات سفر کیا۔ وہ یہ اہم دورہ مس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی وزیر اعظم لی چیونگ سے غیر رسمی ملاقات۔ چین کے وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ تبادلہ خیال بھی ہوا۔ ملاقات عظیم عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب کے دوران ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے ہونے کے قریب ہے۔ امید ہے امریکہ ایران معاہدے کے لیے چین بھی مزید فعال کردار ادا کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاک چین آہنی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوئی، جس پر پاکستان کو فخر ہے۔ پاکستانی فوج سی پیک کی ترقی کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے گی۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین اور پاکستان کی دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ پاک چین تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ایسا مؤثر ثالث ہے جس پر تمام فریق اعتماد کرتے ہیں۔ یقین ہے پاکستانی فوج روایتی دوستی اور مشترکہ مستقبل کی تعمیر میں مزید اہم کردار ادا کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں چین کے عظیم عوامی ہال میں استقبالیہ۔ چینی ہم منصب نے پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ، خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ چین کے مسلح افواج کے چاق چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفد کا تعارف کرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے۔ قریبی رابطہ برقرار رکھنے اور طے شدہ منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون میں وسعت کے لیے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کرنے کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم نے تنیامن اسکوائر پر عوامی ہیروز کی یادگار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ ایران کسی صورت دشمن کے ناجائز مطالبات کے آگے نہیں جھکے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے امریکہ سے مذاکرات میں ایرانی قوم کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ فوجی کارروائیوں میں ناکامی کے بعد دشمن کی پوری توجہ معاشی جنگ پر ہے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایک فریم ورک پر پہنچ گئے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امریکہ ایران معاہدہ بالکل قریب ہے۔ جوہری معاملے پر نہیں، جنگ کے خاتمے پر مذاکرات کر رہے ہیں۔
ممکنہ معاہدے میں آبنۂ ہرمز کا انتظام شامل نہیں. ہم آبنۂ ہرمز سے ٹول ٹیکس لینے پر اصرار نہیں کرتے، لیکن سروسز کے لیے فیس لینا معمول کی بات ہے. ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر قالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ قطر. ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے بتایا کہ باقر قالباف اور عباس عراقچی امیر قطر سے ملاقات کریں گے. قطری قیادت کو آبنۂ ہرمز پر ایران اور عمان کے کنٹرول کے سلسلے میں اعتماد میں لیا جائے گا. ایران کے یورینیم کے ذخائر اور قطر میں ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی گفتگو ہوگی. What happened was Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir was in Tehran yesterday, and then it was announced just after he returned that both sides had this draft review that had been agreed upon and that they were being sent to both the Iranian leadership and President Trump. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف. سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کے دورہ تہران نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا. مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال میں خلیجی ملکوں اور لبنان جنگ کا حصہ ہیں، لیکن صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی اور امریکی قیادت کو بھیجا گیا. سی بی ایس نیوز نے واضح کر دیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج سے 28 مئی تک نیو یارک کا دورہ کریں گے. سلامتی کونسل کے خصوصی مباحثے میں شرکت کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مباحثے کی صدارت چینی وزیر خارجہ کریں گے. اسحاق ڈار دورے میں عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے. کراچی کے علاقے سعود آباد میں میاں بیوی کی ٹارگٹ کلنگ. پولیس کا کہنا ہے پسند کی شادی کرنے والے 20 سال کی نادیہ اور 25 سال کے نذیر ملیر کورٹ سے واپس آ رہے تھے کہ سعود آباد میں گاڑی پر فائرنگ کی گئی. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے گاڑی کے قریب آ کر عقبی نشست پر بیٹھے میاں بیوی کو ٹارگٹ کیا. پولیس کا کہنا ہے نادیہ کے گھر والوں نے نذیر پر اغوا کا پرچہ درج کروا رکھا تھا. دونوں نے عدالت میں پیش ہو کر اپنا نکاح نامہ بھی دکھا دیا تھا. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے مقدمات کی سماعت ویڈیو لنک پر کرائی جائے. جیل حکام نے ملزمہ کو 18 مقدمات میں ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی اجازت مانگ لی. جیل حکام نے ملزمہ کی پیشی کو عام عوام کے لیے بھی خطرہ قرار دے دیا. جوڈیشل میجسٹریٹ ساؤتھ نے ویمن جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کر لیا. حکم دیا 1 جون کو پیش ہو کر وضاحت کریں درخواست کیوں دی. ٹرائل شروع نہیں ہوا تو اس درخواست کی ضرورت کیوں پڑی. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف مقدمات میں پولیس کی ناقص تفتیش. عدالت میں جمع پولیس رپورٹ میں غفلت اور ناقص تفتیش کے شواہد کھل کر سامنے آ گئے. پولیس نے 12 مئی کو ملزمہ انمول پنکی کی گرفتاری گارڈن کے فلیٹ نمبر 306 سے ظاہر کی. 16 مئی کو گرفتار 2 ساتھیوں کی گرفتاری بھی اسی فلیٹ سے ظاہر کی گئی. منشیات کی برآمدگی بھی ایک جیسی بتائی. پولیس کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا. اللہ میں حاضر ہوں مناسک حج کا سلسلہ جاری. منا میں روح پرور مناظر لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی. منا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی عازمین آج حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات پہنچیں گے اور خطبہ حج سنیں گے. ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ ادا کریں گے. غروب آفتاب کے بعد حجاج عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے. رات کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں گزاریں گے. مغرب عشاء کی نمازیں یکجا کر کے ادا کریں گے اور رمی کے لیے کنکریاں چنیں گے. 10 ذی الحج کی صبح جمرات میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر کے سر منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے. عید قرباں سر پر آ پہنچی. وقت کم مقابلہ سخت. مویشی منڈیوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں. کسی نے جانور خرید لیا, کوئی خریدنے کی فکر میں منڈی کے پھیرے لگا رہا ہے. کراچی کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں ہوش اڑا رہی ہیں تو کسی خریدار کو ہے منڈی گرنے کا انتظار. ملتان کی مویشی منڈیوں میں بھی شہری مہنگائی سے پریشان. لاہور کی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری عروج پر. اسلام آباد کی بھاٹا مویشی منڈی میں فتح جنگ کے بیلوں کے چرچے. آزاد کشمیر کی مویشی منڈیوں میں خوبصورت پہاڑی بکروں کی دھوم. کشمیری بیل کے لیے بھی خریداروں کا رش. قیمتوں سے عوام پریشان.
پشاور میں ایک پالتو بیل کی سالگرہ منائی گئی، پڑوسیوں کو کیک بھی کھلایا گیا۔ بچے قربانی کے جانوروں کی آؤ بھگت میں مصروف تو بڑے چھریاں تیز کرنے میں مگن۔ اگر بڑے آپریشنز آپ نے کرنے ہیں ٹیررسٹوں کے خلاف تو آپ کو سیاست میں تھوڑا ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی سیاست میں تناؤ کم ہو، پاکستان کے اندر بڑی اصلاحات چاہیے اور بڑی اصلاحات کے لیے نیشنل گورنمنٹ چاہیے۔ موجودہ حکومتی سسٹم کے باعث وفاق کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو چکی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہاں سیاسی صورتحال پر مولانا فضل الرحمان اور پیر پگارا سے ملاقات ہوئی۔ موجودہ سسٹم کے تحت ہونے والے الیکشن کے نتائج کا ہمیں پہلے ہی علم ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے سسٹم کی درستگی ناگزیر ہے۔ محمد علی درانی نے کہا، ہائیبرڈ حکومت کا ایک ہی حل ہے، اب ملک میں ہائیبرڈ اپوزیشن بنے۔ اگر یہ حکومت مزید قائم رہتی ہے تو عوام کا زندہ رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ موجودہ قرضوں کی اگر شفاف تحقیقات ہوں تو حکمرانوں میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ حکمرانوں کا ایک ہاتھ سرکاری خزانے میں، دوسرا عوام کی جیب پر ہے۔ حکومت اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان رابطے، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات شیڈول کرنے کی کوشش۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ملاقات پر راضی، مقام پر ڈیڈ لاک برقرار۔ حکومت کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کو وزیر اعظم ہاؤس آنے کی دعوت دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر نے ملاقات نیوٹرل وینیو پر کرانے پر اصرار کیا۔ حکومت کی جانب سے نیوٹرل وینیو کے لیے اسپیکر آفس میں ملاقات کی تجویز۔ اپوزیشن کی جانب سے ملاقات کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما کے گھر کی تجویز دی گئی۔ آج ایف پی سی سی آئی یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی اب صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کرتی بلکہ حل بھی دیتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں حکومت پاکستان، پالیسی میکرز، پارلیمنٹ اور تمام ادارے ان سفارشات کو سنجیدگی سے دیکھیں۔ ایف پی سی سی آئی کی جانب سے پہلی شیڈو بجٹ پالیسی دستاویزات کا اجراء۔ ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ کا کہنا تھا، بجٹ سے 2 ماہ پہلے تجاویز پر پارلیمنٹ میں بحث شروع ہو جاتی ہے، بدقسمتی سے ہمارے ایسا نہیں ہوا۔ رہنما ایف پی سی سی آئی احمد نواز کا کہنا تھا، ہم نے معاشی فریم ورک کا فوکس صنعتوں کے خام مال پر رکھا۔ مجوزہ ریفارمز کی بنیاد پر 5 سال میں $78 ارب کی اشیاء ایکسپورٹ کر سکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو اپارٹمنٹ مالکان کو بے دخل کرنے سے روک دیا۔ سب لیز ہولڈر اپارٹمنٹ مالکان کی انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کی۔ جسٹس انعام امین منہاس سے نواز دیے کہ مکمل کیس بعد میں سنیں گے، سٹے کی حد تک درخواست آج دیکھنی ہے، جس آرڈر کو چیلنج کیا اس کے مطابق بھی ان کا رائٹ تو موجود ہے۔ عید قربا کے رنگ جم گئے، آ بیل مجھے مار۔ بقر عید کے موقع پر مشہور محاورے کا عملی مظاہرہ جگہ جگہ نظر آیا۔ قربانی کا جانور اتارتے ہوئے بھاگا تو جانور آگے آگے، شہری پیچھے پیچھے، بچے ہو یا لڑکے، اکثر جانوروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ انہیں پڑتی ہے مہنگی۔ قربانی کا سنا تو بیل نے AIY پشاور کے نمائندے کو بھی نہ بخشا۔ بڑی عید سے پہلے کراچی والوں کے لیے بڑی پریشانی، شہر کے 70% علاقوں میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لائنز ایریا کے مکینوں کا کہنا ہے جنوری میں چند روز کے لیے پانی آیا تھا، ٹینکر مافیا بھی مہنگے داموں پانی فروخت کر رہا ہے۔ یہ اس اسمبلی کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا۔ پہلے آپ کو وہ بلیک میل کریں، آپ پہلے بزنس پورا کریں، ان کو جو کرنا ہے وہ کریں۔ یہ کبھی کوئی طریقہ نہیں کہ یہ اسمبلی کو ڈکٹیٹ کرے، یہ اسپیکر صاحب کو ڈکٹیٹ کرے۔ بیٹھے تشریف رکھے۔ میں پیشگی بتا رہا ہوں، اگر میری آواز دبانے کی کوشش کی نا، کسی ایک کی آواز بھی نہیں نکلنے دیں۔ کراچی کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں پینے کا پانی نہیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید،
کہا 2 دن سے اپنے گھر پانی ڈلوانے کے لیے ٹینکر ڈھونڈ رہا ہوں، عید میں 2 دن رہ گئے، حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار نے کہا اپوزیشن کے دوست پانی پر سیاست نہ کریں۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ بولے پانی کے مسئلے پر کام جاری ہے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں ارکان کی ہلڑ بازی، حکومت اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ، الزامات کی بوچھاڑ، شور شرابہ۔ امداد پتافی نے اپوزیشن پر بلیک میلنگ کا الزام لگایا۔ یہ اس کا افتتاح شاہراہ بھٹو کا ہوا تو ہمیں چند جگہوں سے جو ہے سموک آنا شروع ہوئی، پورے کراچی کے لوگوں کے لیے چیز بنی۔ آپ سب کو مل کے اس طرح کی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ سندھ حکومت نے عید پر شاہراہ بھٹو کا تحفہ دیا، یہ عوام کے لیے ہے، صرف پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کچھ جماعتوں نے شاہراہ بھٹو پر سیاست کرنے کی کوشش کی، ان کی سیاست ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ عوام کو کھوکھلے نعروں اور انتشار کی ضرورت نہیں، ایسے ماحول میں نفرت اور تقسیم کی باتیں نہ کی جائیں۔ عید الاضحیٰ کے اوپر سترہ پنجاب کے 1,84,000 ورکر جو ہے وہ فیلڈ میں ہوگا۔ شہریوں میں 1,20,00,000 ویسٹ بیگز جو ہے فری آف کاسٹ کو تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کیمپس بھی لگائے گئے ہیں، مویشی منڈیاں جو ہیں ان کی بھی صفائی ہو، ان کی سیکیورٹی ہو، اس کے اوپر بھی نو کمپرومائز ہے۔ عید الاضحیٰ پر سترہ پنجاب کے فیلڈ ورکرز کی چھٹیاں معطل کر دیں، صفائی اور سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازم بخاری کی صوبائی وزیر بلال یاسین کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا مسافروں سے اضافی کرایہ نہ لیا جائے، اضافی کرایہ لینے پر کارروائی ہوگی۔ عید پر ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کی اجازت نہیں۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا عید کے دوران پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی، شہریوں کو آلائشوں کے لیے گھر گھر بیگ پہنچائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا کی پرنس رحیم آغا خان سے ملاقات۔ پرنس رحیم آغا خان نے صوبے میں مزید سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ملاقات کے دوران پشاور میں آغا خان یونیورسٹی اسپتال کے قیام پر بات چیت ہوئی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے بتایا کہ مختلف امور پر تفصیلی اور مثبت بات چیت ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں آغا خان فاؤنڈیشن کے جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی۔ صوبے میں آغا خان فاؤنڈیشن کے فلاحی منصوبوں کو مزید بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ By the time I arrived, Rizwan was not in the T20 squad. He certainly wasn't captain. In terms of ODIs, Rizwan started as captain in the West Indies, and we felt we needed a change. We need to look at the options we have for World Cup. میرے آنے سے پہلے رضوان T20 کا حصہ تھے اور نہ ہی کپتان تھے۔ ویسٹ انڈیز کی ون ڈے سیریز کے بعد لگا رضوان کو کپتانی سے ہٹا دینا چاہیے۔ وائٹ بال کوچ مائک ہیسن کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا ورلڈ کپ کے لیے مزید آپشنز پر غور کرنا ہے۔ پاکستان کئی مواقع پر آسٹریلیا کو ہرانے میں ناکام رہا۔ سلمان علی آغا گزشتہ 5 سیریز سے نائب کپتان ہیں۔ ون ڈے سیریز کی تیاری، پاکستان اور آسٹریلوی ٹیم کی راولپنڈی میں پریکٹس، بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ پاکستانی ٹیم کا عید سے پہلے آخری ٹریننگ سیشن۔ قومی کھلاڑی عید منانے کے لیے کل اپنے اپنے گھر جائیں گے۔ پاکستانی پلیئر جمعرات کو واپس رپورٹ کریں گے۔ پہلا ون ڈے 30 مئی کو کھیلا جائے گا۔ ریکارڈ 25واں گرینڈ سلیم جیتنے کا مشن، نوواک جوکووچ کا فرینچ اوپن میں فاتحانہ آغاز۔ جوکووچ نے فرینچ اوپن کے پہلے راؤنڈ میں فرانسیسی کھلاڑی کو شکست دی۔ جیت کے بعد جوکووچ نے کورٹ میں ڈانس بھی کیا۔ نو سال کا کیریئر، 257 گول۔ محمد صلاح انگلش کلب لیورپول کو خیر بات کہہ گئے۔ الوداعی میچ میں مسٹری سٹار فٹ بالر کو ساتھیوں اور تماشائیوں نے شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ کلب نے یادگاری شیلڈ پیش کی۔ صلاح جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، تالیاں بجا کر شکریہ ادا کیا۔ صلاح نے لیورپول کو پریمیئر لیگ، چیمپئنز لیگ سمیت متعدد ٹائٹل بھی جتوائے۔ اور سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لفظی سو کی لاہور میں پریس میٹ، پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پر امید۔ فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا ایکشن، رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی۔ اداکارہ مامیہ شاہ نے کہا اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے، امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے۔